اس لیے اب جو بھی غریب جس کے لیے ہاتھ ٹوٹ گیا یا پیر ٹوٹ گیا یا کوئی اور چیز، وہ بھاگتا ہے پتور ڈاکٹر کے پاس کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جانے سے ماشاءاللہ علاج بھی درست ہو جائے گا اور میری یہ جو بیماری ہے وہ چنگا ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے الیکٹرو ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر سب سے پہلے اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے کہ جی ہاں، ہمارے یہ علاج میں اللہ رب ذوالجلال نے شفا رکھی ہے، اس میں ہم کو محنت کرنی ہے اور ایک اسٹرگل کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ جو طریقہ علاج ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بھی بہت جانا پہچانا ہے، تجربہ کار علاج ہے۔ لیکن اگر ہم کو خود کو یقین نہ ہو، ڈاکٹرز کو سوچیں کہ ایلوپیتھی کے اندر ہی پیسہ خوب ملتا ہے، اس میں کہاں سے پیسہ ملے گا، سب مریض ادھر طرف ہی دوڑ لگائے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جیسے پتور والوں نے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا، پیسہ اصل چیز نہیں ہے، خدمت اصل چیز ہے۔ یہ جو ڈاکٹرز جب بیمار پریشان ہو کے آتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے تکیے پہ سر لگا کے سوئیں گے تو جو سکون اللہ رب ذوالجلال ہمارے زندگیوں میں عطا کریں گے، یہ سکون ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ میں چاہوں گا کہ جو دوسرے پریکٹسز ہیں، ہومیوپیتھی کے ہوں، یونانی کے ہوں، اسے ہم معمولی سمجھ کے کہ یہاں دوڑ نہیں لگ رہی ہے، یہاں پیسہ نہیں ملتا، اس کی طرف گئے بغیر اگر صحیح طریقے سے علاج کرنا آپ کے لیے ممکن ہو رہا ہو، آپ آگے آئیں اور دنیا کو بتائیں کہ محترمہ ڈاکٹر عرشیہ فردوس صاحبہ بھی اور ڈاکٹر نذیر صاحب بھی مجھے وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہتے ہیں آ کے جامع مسجد میں اور کہتے ہیں کہ مولانا یہ چمتکار ہے، یہ چمتکار ہے، یہ چمتکار ہے۔ میں ایک مرتبہ بمبئی گیا تھا، وہاں ایک غیر مسلم ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ ڈاکٹر نے کہا کہ میں علاج کرتا ہوں، پتہ ہے کس طرح کا علاج ہے؟ کہا کس طرح کا علاج؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں طب نبوی میں ذکر کیے ہیں، میں اس کو پریکٹس میں لا کے لوگوں کو پریکٹس کرواتا ہوں اور لوگوں کو صحت مل جاتی ہے۔ میرے پاس بہت سارے اپوائنٹمنٹس رہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک بھر کر کلینک رہتی ہے اور یہاں علاج کر کے میں بھیج دیتا ہوں، لوگوں کو صحت بھی مل رہی ہے اور ماشاءاللہ ان کے لیے یہاں آ کر سکون بھی مل رہا ہے۔ یقین مانیے طب نبوی میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے بہت سکون اور صحت رکھا ہے، ہم اس کی طرف بھی نہیں جاتے اور یہ ہمارے ڈاکٹرز ان باتوں کی طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ہمارے ڈاکٹر ہمارے کلیم صاحب بھی ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ انسپیکٹر اے سی پی اور ڈی سی پی کے عہدے پہ بھی پہنچے، ملک کی بھی خدمت کرے، قوم کی بھی خدمت کرے، انسانیت کی بھی خدمت کرے۔ اللہ سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا اور ہمارے تمام جتنے بھی یہاں احباب مل کے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، ان تمام ساتھیوں کو بھی مبارکباد دوں گا۔ اور ہمارے زہیب صاحب اسلامک سینٹر کے آپ روح رواں ہیں، ہر جگہ آپ پیش رہتے ہیں، سب کا تعاون کرتے ہیں۔ زہیب صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی اسکولز کے بچے ہیں یہ دوڑ لگا رہے ہیں کہ بس ایلوپیتھی میں چلے جائیں، وہ سیٹ مل جائے، آپ ذرا یہاں ان بچوں کو بھی جمع کر کے اگر موقع ہو تو اسکولز کے بچوں کو بھی لا کے، جب ذہن میں یہ چیز بیٹھتی ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ بیکار نہیں ہے، اس کے فوائد ہیں، اس سے انشاءاللہ علاج ہو سکتا ہے۔ یہاں ہم کو LED لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایک دیر پا کہ ایسا علاج مل جائے، اس کے بعد جو بیماری ہے رفو چکر ہو جائے، مکمل طور پہ اندر سے ختم ہو جائے، خالی وہ 2 انجیکشن لے کے اوپر کا اثر نہ ہو، اندر سے ساری بیماری کٹ جائے، ایسا علاج یہاں ممکن ہے۔ تو آپ بہت سارے بچوں کو لا کے یہاں جمع کر کے ایک ان کے سامنے نمونہ پیش کریں، امید ہے کہ اس سے طلباء کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ میرے لیے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے بھی صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، یہ ڈاکٹروں کا ہاتھ کا کھلونا نہ بنائے، اللہ اس سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چیز رہ گئی ہے جو مجھ سے رہ گئی،
کہ میں ہمارے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں, نیورو سرجن, ابو دھابی میں ہیں, نیورو سرجن ہیں. انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا بھائی پتہ ہے کہ آج کل کی دور کیسی ہے؟ کہا بتاؤ بھائی کیا قصہ ہے؟ کہا کہ ایک بیمار ہمارے ہاسپٹل میں آیا, کہا کہ ڈاکٹر مسعود سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ڈاکٹر مسعود روڈس پہ ہیں, ایک اور ڈاکٹر ہیں, آپ ان سے مل لیں. اب گئے ان کے پاس. اب انہوں نے پوری رپورٹ دیکھ کے چیک کر کے کہا کہ 3 دن ہے آپ کے پاس, 3 دن کے بعد آؤٹ, جب تک آپریشن ہونا ضروری ہے فوراً آ کے ایڈمٹ ہو جائے اور آپ کا علاج ہو جائے گا. اب بیچارے پریشان ہو کے منہ لٹکائے ہوئے باہر نکلے. اتفاق سے بھائی راؤنڈ مکمل کر کے جا رہے تھے, مل گئے. اب بھائی صاحب ملاقات کیے تو پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہا میں آپ سے ہی ملنے آیا تھا, میری رپورٹ دیکھ کے کہا ہے کہ 3 دن میں آؤٹ ہو رہا ہوں, اب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپریشن کراؤں نہ کراؤں. تو بھائی نے کہا آپ رپورٹس لے کے میری کیبن میں آئے, دیکھا, کہا کہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, 1 مہینے کی دوائی کی ضرورت ہے, آپ دوائی کھا کے 1 مہینے کے بعد آئیں. اللہ موت و حیات کا مالک ہے, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. جائے تو بیچارہ چلا گیا. دوسرے دن ہاسپٹل کے پورے ذمہ دار نے کہا ڈاکٹر صاحب آ جائیے کیبن میں, سب یہاں ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں آپ کے ساتھ سوال جواب ہے. اب بھائی گئے تو پہلا سوال بھائی سے کیا کہ آپ ہماری ہاسپٹل بند کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی نے کہا کیوں, کیا قصہ؟ ہمارے ڈاکٹر آپریشن کو لکھ کے دے رہے ہیں اور آپ آپریشن کینسل کر کے بھیج رہے ہیں. کہا آپریشن کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے میں غیر ضروری آپریشن کرنا نہیں چاہوں گا, اس لیے کہ میرے باپ بھی عالم ہے, میرا بھائی بھی عالم ہے, میں دینی گھرانے سے ہوں, میں غیر غلط کام کرنا نہیں چاہتا. مجھے آپ رکھیں نہ رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. اب اس کے بعد بھائی نے ڈائریکٹر سے کہہ دیا کہ آپ جو فیصلہ لینا چاہتے ہیں لیجئے, مجھے رکھیں یا مجھے نکالیں, اگر ضروری ہو تو کروں گا. آج کل ڈاکٹرز بھی بیماروں کو کسٹمر سمجھ کے لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اس زمانے میں آپ جیسے ڈاکٹرز بن کے یہ جو دوسری پریکٹسز ہیں, آپ لوٹنے کا کام نہیں بلکہ خدمت خلق کے مقصد سے آپ آئیں اور یہاں خدمت انجام دیں. آپ سب کی خدمات کو اللہ بھی انتہا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.